پرائم نیوز واچ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے جشن سوات میلے کی۔ سوات کے اندر جشن سوات میلہ شروع ہو چکا ہے، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں، اور سوات کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر کہ سوات کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں، نہ صرف سوات کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، جبکہ پورے کے پورے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس میلے میں ملک کے مختلف شہروں سے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے ہیں۔ ایک طرح سے سوات کے عوام میں بھی اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سوات سے ڈی آئی جی مالاکنڈ قاضی جمیل الرحمان نے۔ بہت بہت شکریہ قاضی جمیل الرحمان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس میلے کا جو اہتمام ہوا ہے، کن کن شہروں سے لوگ آئے ہیں اور کس طرح کا منظر ہے سوات کے اندر؟ جاوید صاحب، جیسے آپ نے خود بھی کہا ابھی کہ یہ ایک عجیب قسم کا سماں ہے سوات پورے میں۔ سوات نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، ملیٹنسی یہاں پہ رہی ہے، یہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور پھر یہاں سے لوگوں کو جانا پڑا ہے اور آئی ڈی پیز بنے ہیں اور پھر وہ واپس آئے ہیں۔ تو اب جو لوگوں میں ایک ڈر خوف تھا کہ پتہ نہیں سوات واپس اپنی رونقیں دیکھ سکے گا کہ نہیں، تو وہ اللہ کی مہربانی سے وہ کام ہو گیا اور سوات آج پر رونق ہے۔ یہ جو میلہ لگا ہوا ہے، اس میں نہ صرف صوبے کے مختلف اضلاع سے لوگ ہیں بلکہ پنجاب سے بھی ہیں، باقی صوبوں سے بھی ہیں، اور ایک زبردست قسم کا سماں ہے جس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو پرسپشن تھا کہ سوات اب وہ ایک ڈریڈفل جگہ ہے جہاں پہ شاید امن دوبارہ نہیں آ سکے گا، اللہ کی مہربانی سے وہ ختم ہو گیا ہے۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، مختلف واکس آف لائف کے لوگ ہیں کہ جو یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کے بہت سے اضلاع سے لوگ آئے ہیں اور ان میں فیملیز بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ہمارے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے لوگ ہیں۔ ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی سوات ہے کہ جس میں اتنا عرصہ یہ ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا۔ ایک ڈفرینٹ سوات ہے، شاید وہ پہلے والے سوات سے بھی بہت اچھا اور زیادہ پر رونق۔ اچھا قاضی جمیل صاحب، یہ جو میلہ ہے خود سوات کے عوام کے لیے یہ کتنی آکسیجن ثابت ہوئی ہے، کتنا حوصلہ بڑھا ہے سوات کے عوام کے لیے، اور کتنی ان میں امید پیدا ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سوات کے عوام کے لیے تو خاص کر کے یہ بہت ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، اس لیے کہ سوات کے عوام، آپ کو خود پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات میں وہ رہے ہیں، اور جب وہ آئی ڈی پیز بنے اور جب وہ واپس آئے تو ایک خوف اور ڈر کی کیفیت تھی۔ سوات میں اللہ کی مہربانی ہے، بڑے عرصے سے حالات بہتر ہیں۔ وہ جو ٹیرر نیٹ ورک تھا وہ ڈسمینٹل کیا ہے پاکستان آرمی نے، پولیس نے، عوام نے، سب نے مل کے، لیکن ایک خوف کا ایک ایلیمنٹ ضرور تھا کچھ عرصے سے۔ لیکن اب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں اور یہ جو میلہ لگا ہے، جس طریقے سے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، جس طریقے سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ آ کے انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ سوات کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، ایک صبح نو کی امید ہے، ایک امن کی امید ہے، ایک نئے دن کی امید ہے کہ انشاءاللہ سوات اپنی دوبارہ اسی رونقوں کے ساتھ واپس ہوگا۔ اچھا جمیل صاحب، امن و امان قائم کرنے کے لیے جیسے کہ ظاہر ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی کو، ان کی استعداد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی کام کیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ بہت سے خیبر پختونخوا کے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ سوات کے اندر، خصوصی طور پر مالاکنڈ کے اندر، کس طرح سے پولیس اور عوام مل کر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو پولیس کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں اس پورے کے پورے علاقے میں امن و امان اسی طرح سے قائم رکھنے کی؟ دیکھیں، ایک بات تو کنفرم ہے کہ امن و امان تبھی آئے گا کہ جب عوام اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ پولیس کی جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا تھا، اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پولیس اسٹیشنز، پولیس پوسٹ وہ بنا رہے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم اپنی کیپیسٹی انہینس کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت اور آئی جی صاحب کے اس پہ کافی اس پہ نظر ہے، اور ہمیں سپورٹ ہے، ان کی فنڈنگ ہے ان کی۔ ہم اپنی کیپیسٹی انہینس کر رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ میں نئی ٹریننگ، ہیوی ویپنری اس کی ٹریننگ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ پبلک موبلائزیشن ہے۔
عوام کو آگے آنا پڑے گا، عوام کو ان ساری ایفرٹس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ جو ایشوز ریسنٹلی ہوئے، جس طرح سے عوام نے اس کو لیا، جس طرح سے عوام نے سپورٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے فورسز کو، پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو اگر عوام کا ساتھ رہا، عوام کی ہمت افزائی رہی، عوام نے حوصلہ دیا، سپورٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ڈیوریبل اور سسٹینڈ پیس اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قاضی جمیل الرحمان۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سوات کے اندر جشن سوات میلے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس نے بھرپور آکسیجن فراہم کی ہے سوات کے عوام کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی پر رونق میلہ ہے جس میں ملک کے مختلف شہروں سے، خصوصی طور پر پنجاب سے فیملیز آئے ہیں، خاندان آئے ہیں، اور وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوات کے اندر، مالاکنڈ ڈویژن کے اندر پولیس اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ عوام کے ساتھ مل کر ہر صورت امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ سوات کے وہ رونقیں جو آج سے 2 سال قبل وہاں پر موجود نہیں تھیں، وہاں پر حکومت کی عملداری قائم نہیں تھی، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں پر اب حکومت کی عملداری قائم ہے۔ سوات کے اندر جشن سوات میلہ جاری ہے۔ یہ بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ میلہ، اس میلے کا اہتمام، اس میلے کا انعقاد اس جگہ پہ کیا گیا ہے، سوات کے گراسی گراؤنڈ پہ، جہاں پر اب سے کچھ عرصہ پہلے کالعدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد نے ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا تھا اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا۔ آج وہیں پر یہ میلہ منایا جا رہا ہے۔ اس میلے کی صورتحال کیا ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عمران بخاری سے، جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی عمران، آپ وہیں پر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے یہ رونقیں دوبالا ہوئی ہیں سوات کی؟ اس وقت منگورہ کے گراسی گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ یہاں اب سے کچھ دیر قبل جو آپریشن کمانڈر ہیں بریگیڈیئر حامد طاہر، انہوں نے یہاں پر جس نے سوات میلے کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا تھا، صنعتی نمائش یہاں پر منعقد کی گئی ہے، ساتھ ہی سرکس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش کے افتتاح کے موقع پر یہاں پر آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور جو جشن سوات کے جو میلے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر کمشنر مالاکنڈ ڈویژن نے بھی وزٹ کیا، ساتھ ہی جو آپریشن کمانڈر ہیں منگورہ کے، ان بریگیڈیئر حامد طاہر، ان کا یہ کہنا تھا کہ منگورہ میں اور سوات میں امن قائم ہو چکا ہے، سیاحوں کو یہاں کا رخ کرنا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پر حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ جشن سوات جو منائے جانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوات، وادی سوات میں سیاحت کو فروغ دیا جائے، اور جو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو گزشتہ 2 سالوں سے جو کشیدہ حالات تھے ان کی وجہ سے یہاں کا رخ اختیار نہیں کر رہی تھی، ان کو دوبارہ یہاں آنے پر راغب کیا جائے۔ اس کے تیسرے مرحلے میں کالام میں ایک فیسٹیول منعقد کیا جائے گا جس میں سیاحوں کو فری قیام کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جس گراؤنڈ میں موجود ہوں، گراسی گراؤنڈ، یہاں پر اس سے قبل صوفی محمد نے یہاں پر جلسہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس گراؤنڈ کو ایک شہرت حاصل ہوئی تھی، اور آج اس گراؤنڈ میں جب دوبارہ ایک جشن سوات میلے کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سوات میں مکمل طور پر امن قائم ہو چکا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عمران بخاری، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس میلے کا ایک ہی پیغام ہے کہ سوات میں دوبارہ امن قائم ہو چکا ہے، اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ سندھ بار کونسل کی وائس چیئرمین شپ کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، اور یہ تنازع ہے علی محمد ڈاہری اور سندھ کے وزیر قانون ایاز سومرو کے درمیان۔ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔